وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر والعبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى فطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت صاحب اللواء في الدنيا والآخرة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نبی کریم کا خطاب امیر المومنین سے ہے کہ علی تم میرے علمدار اس دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو. علم کی مجلس ہے. اس کے قبل آپ حضرات نے علم سے متعلق اشعار سنے ہیں. نبی کریم امیر المومنین سے کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا میں بھی میرے علمدار ہو اور آخرت میں بھی. تو علم دنیا میں بھی اٹھے گا اور آخرت میں بھی اٹھے گا. یعنی یہ دونوں جہانوں میں ہے, صرف کسی دنیا تک نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی ہے. علم کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانیت کی تاریخ ہے. سب سے پہلے جو علم اٹھا اس سرزمین پر, روایت یہ ہے کہ جبریل امین ایک سفید رنگ کا حلہ لے کر کے آئے اور اس کا ایک پرچم بنایا جس کو ملائکہ اٹھائے ہوئے تھے. قابیل اور اس کی اولاد سے جنگ کیا, قابیل کو شکست دی. وہاں سے جناب شیش اس کو لے کر کے آئے اور لا کر کے انہوں نے عین الشمس نام کی ایک جگہ پر اس کو مقید کر دیا تاکہ اس کی فتنہ انگیزیوں سے باقی اولاد آدم محفوظ رہے. تو سب سے پہلے اس سرزمین پر علم کس نے اٹھایا؟ فرشتگان الہی نے. تو علم وہ اٹھائے جو فرشتہ ہو یا فرشتہ صفت ہو, جس کے اندر یہ کردار پایا جاتا ہے وہی علم اٹھانے کا واقعاً حقدار ہے. چنانچہ تاریخ علم قدیم ہے. جناب ابراہیم نے جب ظلم کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کیا تو آپ نے ایک پرچم بنایا. اس کے معنی یہ ہے کہ ظالم سے لڑنے کے لیے اور مظلوم کو سہارا دینے کے لیے علم ایک قوت کا نام ہے, علم ایک امانت اور علم ایک طاقت کا نام ہے, ایک علامت کا نام ہے. جناب ابراہیم نے حملہ کیا اور وہ لوگ جنہوں نے جناب لوط علیہ السلام کو قید کر رکھا تھا ان پر حملہ کر کے نبی خدا نے ایک نبی کو آزاد کرایا. تو ایک نبی کو آزادی ملی تو اسی علم کے طفیل میں, اسی پرچم کی وجہ سے. یہ تاریخ قدیم ہے قریش میں. یعنی یہ پرچم جناب ابراہیم کی سنت رہا اور وہاں سے منتقل ہوتا رہا اولاد اسماعیل میں, اور اولاد اسماعیل سے یہ سلسلہ چلا ہے. قریش میں سب سے پہلے پرچم جس نے اٹھایا قریش کا وہ قصی ابن کلاب تھے, اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. عزیزوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے آنے کے بعد برید اسلمی کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم علم بناؤ. 12 علم بنائے تھے جو مختلف قبائل میں پیغمبر نے بانٹا, اور اپنے علم کا نام رکھا لوا, اور جس کو امیر المومنین کے حوالے کیا. بریدہ سے کہا کہ تم مدینہ کی گلیوں میں اس علم کو لے کر کے نکلو. علم کا گشت یوں ہی نہیں ہے کہ صرف ہمارا جذبہ ہے اور جذبات ہے, نہیں.
پیغمبر نے حکم دیا بریدہ کو کہ تم علم کو لے کر کے مدینے کی گلیوں میں نکلو تاکہ اس کو دیکھ کر کے مسلمانوں کے اندر حوصلہ پیدا ہو، تاکہ اس کو دیکھ کر کے ان کو اطمینان ہو۔ چنانچہ جب جنگ خندق کے موقع پر کفار مکہ نے گھیر لیا، ایک بڑا لشکر آ گیا اور خندق کھدی ہوئی ہے، اندر مدینے میں ایک قبیلہ تھا جس کو کہتے ہیں قبیلہ بنی قریظہ۔ قبیلہ بنی قریظہ والوں نے جو یہودی تھے ان کا موقع اچھا ہے، باہر سے انہوں نے اٹیک کیا، اندر سے ہم اٹیک کر دیں گے۔ یہ خبر پیغمبر کو ملی، ابھی تو پیغمبر یہاں میدان میں امر کا مقابلہ ہے، مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور وہاں یہ خبر ملی کہ بنی قریظہ والے مدینے میں حملہ کرنے والے ہیں جہاں عورتیں اور بچے ہیں۔ تو نبی کریم نے اپنے ایک صحابی کو روانہ کیا، نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اور ان سے کہا تم اس علم کو لو اور مدینہ کی گلیوں میں صدائے تکبیر بلند کرتے رہو۔ علم لے کر کے یہ گشت کرتے تھے اور صدائے تکبیر بلند کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ علم اس چیز کا نام ہے کہ جس کو دیکھ کر کے دشمنوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ اب آئیے علم کس کو اٹھانا چاہیے؟ چنانچہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں رائتکم فلا تمیلوہا، دیکھو اپنے علم کو تم جھکنے نہ دینا، علم جھکنے نہ پائے، ولا تخلوہا، اور اس کو اکیلا مت چھوڑنا۔ تبرکات میں جتنا اہم تبرک علم ہے وہ اہمیت دوسرے تبرکات کو نہیں حاصل ہے، اس کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ ولا تجعلوہا الا بأیدی شجعانکم، اور خبردار ہر کس و ناکس کو علم اٹھانے مت دینا، بلکہ بہادر اور با کردار کا انتخاب کرنا، اس کے ہاتھوں میں علم دینا۔ یہ کون کہہ رہا؟ امیر المومنین، اور محمد حنفیہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خبردار، یہ پرچم وقار اسلام ہے، یہ جھکنے نہ پائے، علم کو جھکایا نہیں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا دیہاتوں میں جو علم اٹھا کرتے تھے تو شاخیں کاٹ دی جاتی تھی، تار کٹ جاتے تھے، علم نہیں جھکتا تھا۔ اتنا بڑا علم نہ بنائے کہ جھکانا پڑے، علم اتنا ہی بڑا ہے، بڑا ہو کہ سر بلند رہے۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم نے جا کر کے 5 روپے کا ہار لیا، علم جھکائیے تاکہ ہار چڑھائے۔ آپ کے ہار چڑھانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، علم سر بلند ہے تو سر بلند رہے گا، اس کو آپ جھکائے نہیں۔ سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، لہذا جو بھی آپ کو ہار اس پر چڑھانا ہے، کچھ کرنا ہے، تو علم اٹھنے سے پہلے، علم اٹھنے کے بعد نہیں کسی کو اس پر پھول چڑھانا ہے، اور جو علمدار ہے اس کو چاہیے کہ پھر اس کو جھکنے نہ دے، اور علم اتنا ہی بڑا نکالے کہ آپ کو اس کو جھکانا نہ پڑے۔ یہ اسلام کی سربلندی کی علامت ہے، لہذا اس کو ہم جھکا نہیں سکتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر نبی کریم نے جنگ احد میں دیکھیے مختلف پرچم مختلف لوگوں کے حوالے کیا، اس میں سعد ابن عبادہ کو انصار کا علم دیا۔ ایک علم نبی کریم نے مصعب ابن عمیر کو دیا تھا۔ یہ وہ پہلے مبلغ ہیں جو پیغمبر سے پہلے آ کر کے مدینے میں فضا قائم کر رہے تھے، پیغمبر کے آنے کی ماحول تیار کر رہے تھے۔ بہت سے لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا، خاص طور سے اس میں جو ہے وہ سعد ابن معاذ جیسے جلیل القدر صحابی اور باقی دیگر اصحاب کو انہوں نے مسلمان کیا تھا۔ پہلے پیش نماز تھے مدینے میں، پیغمبر ان کے بعد آئے ہیں، ان کو پرچم حوالے کیا۔ روایت کہتی ہے کہ جہاں لوگوں کے قدم اکھڑ رہے تھے وہاں اس علمدار کی شان یہ تھی کہ اس کے دونوں بازو کٹ گئے، کٹے ہوئے بازوؤں کی مدد سے سینے سے علم کو لپٹا کر کے یہ جنگ کر رہے تھے۔ تو پہلے علمدار جس نے علم اٹھایا جنگ احد میں، اس کے دونوں شانے قلم ہوئے۔ تو سب سے پہلے جس کے شانے میدان جنگ میں علم اٹھاتے ہوئے قلم ہوئے ہیں وہ مصعب ابن عمیر ہیں۔ شانے کٹ گئے مگر شان علمداری یہ تھی کہ علم کو سینے سے لگائے رہے۔
اس وقت تک سرنگو نہیں ہونے دیا جب تک کہ دوسرے نے آ کر کے ان کے ہاتھوں سے علم نہیں لے لیا. تو یہ علم کی شان ہے. پیغمبر اسلام غزوہ خیبر کے لیے گئے. لشکر اسلام نبی کریم کے ساتھ ہے. امیر المومنین مدینے میں ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے لو آمن اہل الکتاب لکان لهم الخیرہ منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون لن یضروکم الا اذى ان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ينصرون. لو آمن اہل الکتاب، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئے تو لکان لهم الخیرہ، تو یہ ان کے لیے بہت اچھی بات ہے، یہ ان کے لیے بہت بہتر بات ہے. منہم المؤمنون، کچھ ان میں صاحبان ایمان ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت فاسقوں کی ہے. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ آپ کو اذیت نہیں پہنچا سکتے ہیں، تکلیف نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا أَذًى، مگر تھوڑی سی اذیت. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ آپ سے قتال کریں گے تو نتیجہ قتال، نتیجہ جنگ یہ ہوگا کہ یولوکم الادبار، وہ آپ لوگوں سے پیٹ پھیر کر کے بھاگیں گے. ثم لا ینصرون، اور پھر ان یہودیوں کی مدد نہیں کی جائے گی. کیا اعلان ہے کہ یہ جنگ اگر آپ سے کریں گے تو یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگیں گے. خاص بات عیسائی کریمہ میں یہ ہے، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. خیبر میں ہوا کیا؟ اس اعلان کے بعد خیبر میں ہوا کیا؟ یہودیوں نے پیٹھ نہیں پھیری، لشکر اسلام نے پیٹھ پھیری. مسلمان پیٹھ پھیر کر کے بھاگا ہے، یہودی نہیں. آپ بتائیے قرآن کا وعدہ کہاں گیا؟ اللہ کا اعلان کہاں گیا؟ حوصلے ٹوٹ گئے. یہ تو یہ سوچ کے چلے تھے کہ قرآن نے اعلان کیا ہے لہذا ہم فاتح ہوں گے، ہم غالب ہوں گے، یہودی مغلوب ہوں گے. لیکن اس کے برعکس منظر نظر آیا کہ یہ شکست کھاتے رہے اور یہودی غالب آتے رہے. تو جب بات سچی نہ ہو، وعدہ سچا نہ ہو، تو یاد رکھیں کہ خدا وہ نہیں ہے کہ جو وعدہ کر کے وعدہ پورا نہ کرے. وہ صادق الوعد ہے. وہ قرآن سچی نہیں ہے کہ جس کی بات سچ نہ ہو. وہ رسول سچا نہیں ہے کہ جس نے جو اعلان کیا اس کے برعکس منظر نظر آ رہا ہے. یہ کب ہوا کہ یہودی پیٹ پھیر کر کے بھاگے؟ جب امیر المومنین آ گئے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام کو، لشکر اسلام کو، قرآن کو، الوہیت کو، نبوت کو ایک ایسے مرد کی ضرورت تھی کہ جو آ کر کے خدا کے وعدے کو سچا کر دکھائے، نبی کی بات کی تصدیق کرے اور قرآن کی حقانیت کا اعلان کرے. یہ وعدہ کب پورا ہوا؟ مسلمانوں سے فتح کا وعدہ تھا، یہ وعدہ کب پورا ہوا؟ یہ وعدہ علی کے آنے کے بعد. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام کے جتنے وعدے ہیں وہ سب پورے ہوں گے، لیکن شرط ہے ذات علی ابن ابی طالب، امیر المومنین شرط ہے. اب آئیے، پیغمبر نے اعلان کیا پہم شکست کے بعد کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِطَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل میں ضرور علم دوں گا، لَأُعْطِيَنَّ، میں ضرور عطا کروں گا. تاکید کا صیغہ ہے. کب؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِطَ غَدًا، کل. رَجُلًا، مرد کو. یہ اعلان بتا رہا ہے کہ ابھی تک پیغمبر نے علم نہیں دیا، ورنہ لوگ کہتے ابھی تک تو آپ ہی دے رہے تھے نا، آپ نے عطا کیا تھا، اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کل میں علم دوں گا؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی تک پیغمبر نے کسی کو علمدار معین نہیں کیا. پیغمبر کے علمدار معین کرنے کا ایک معیار ہے، اور وہ معیار کیا ہے؟ جنگ موتا پر آپ نے لشکر روانہ کیا کہ اس لشکر کے علمدار ہوں گے جناب جعفر طیار، کہ جعفر ابن ابو طالب اس کے علمدار ہوں گے. پھر پیغمبر نے کہا جعفر شہید ہو جائیں تو زید ابن حارثہ اس کے علمدار ہوں گے. پھر پیغمبر نے کہا رکو، جب زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ اس کے علمدار ہوں گے.
اور جب عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائیں تو میں کسی کو بھی علمدار معین نہیں کرتا. اب مسلمانوں میں سے جو چاہے وہ علم کو اپنے ہاتھوں میں لے لے, مناسب سمجھے تو میدان جنگ سے واپس لوٹ آئے. کیونکہ میدان جنگ سے ہٹنے کی بات تھی تو پیغمبر نے یہاں علمدار معین نہیں کیا. نبی جس کو علمدار معین کریں گے وہ میدان جنگ میں جا کر کے سر کٹا دے گا, واپس نہیں آئے گا. یہ وجہ ہے کہ جناب جعفر طیار شہید ہوئے, دونوں بازو ان کے قلم ہوئے. یہ دوسرے علمدار ہیں کہ جن کے دونوں بازو قلم ہوئے. پہلے کون؟ مصعب ابن عمیر, دوسرے جناب جعفر طیار. چنانچہ جب یہ تینوں علمدار شہید ہو گئے تو خالد بن ولید, جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے, انہوں نے بڑھ کر کے علم لے لیا اور پھر اس کے بعد میں لڑتے لڑتے پیچھے ہٹنے لگے. اور ظاہر سی بات ہے کہ پیچھے ہٹنے میں بہت ماہر تھے, اور پھر اتنا پیچھے ہٹے کہ عیسائیوں کے لشکر سے بہت دور چلے گئے اور سب کو بچا کر کے لے آئے. تو نبی کریم کبھی اس کو علمدار نہیں بنائیں گے جو میدان سے معرکہ سر کیے بغیر واپس آ جائے, یا شہید ہو جائے گا اور یا فاتح ہوگا. تو اب تک جتنے لوگ گئے تھے ان کو پیغمبر نے علمدار نہیں بنایا. یہ اعلان اس بات کی دلیل ہے کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّائِطَ, کل میں علم عطا کروں گا رجلن, جو مرد ہو, کرارن, آگے بڑھ کر کے حملہ کرنے والا. تو پیغمبر نے کیا کہا؟ مرد ہو, آگے بڑھ کر کے حملہ کرنے والا ہو, غیر فرار, اور فرار اختیار کرنے والا نہ ہو. کتنی کوالٹی ہوئی؟ پہلی کوالٹی کیا؟ رجولن, مرد. مرد سے مراد مرد میدان, ورنہ سب مرد تو تھے ہی نا صورت کی شکل میں, نہیں, مرد میدان. کرار, آگے بڑھ کر کے حملہ کرنے والا. غیر فرار, جو بھاگے نہیں. یہ تین صفت ہوئی. یحب اللہ ورسولہ, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. دعوے داران محبت تو بہت ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں, اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اور اس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتا ہے. تو پیغمبر نے کتنی صفت بیان کی؟ پہلی صفت مرد, علمدار ہونے کی. دوسری کرار, آگے بڑھ کر کے حملہ کرنے والا. تیسری غیر فرار, وہ فرار نہیں اختیار کرے گا. چوتھے خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. پانچویں خدا اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. یہ 5 صفات نہیں ہے بلکہ عالم اسلامی کا پنجہ ہے. یہ جو پنجہ ہے یہ پنجہ نہیں ہے بلکہ 5 صفات ہیں علمدار کے جو عالم اسلامی کے اوپر نظر آ رہے ہیں. اب جب یہ اعلان کر دیا نبی کریم نے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہر ایک تمنا کر رہا تھا کہ کاش کل نبی اپنے ہاتھوں سے علم دیتے. اس لیے کہ اب تک جو گئے تھے ان کو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے علم نہیں دیا تھا. یہ ساری رات جاگتے رہے. یہ شب بیداری پہلی ہوئی ہے جو علم اٹھانے کے لیے ہوئی ہے. لوگوں کو نیند نہیں آئی کہ کل علم کس کو ملے گا, اس لیے کہ معلوم ہے کہ انہی میں سے کسی کو ملے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ کوالیفیکیشن کا اعلان پیغمبر نے کر دیا. ایک وانٹ آپ نکالیے اور اس میں آپ نے کہہ دیا کہ بی ٹیک ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے, اور معلوم جو ہوا کہ 5ویں پاس بھی آ گیا. تو جب معلوم ہے کہ ایبیلٹی نہیں ہے تو آپ کیوں امیدوار ہیں؟ جب پیغمبر اسلام نے 5 صفات بیان کر دیے کہ اس کو تو علم نہیں دیا جائے گا جو واپس آیا ہے, تو واپس آنے والے کیوں اپنی گردنوں کو اونچی کر رہے ہیں؟ ان کو تو کنارے بیٹھ جانا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے اندر وہ کوالٹی نہیں پائی جاتی. لیکن یاد رکھیں کہ منصب کی طلب اور جاہ کی طلب ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہو یا نہ پائی جاتی ہو مگر وہ دعوے دار منصب بن جاتا ہے کہ ہم کو اس میں ملنا چاہیے, اس پوسٹ پر آنا چاہیے. پہلے یہ دیکھیے آپ کے اندر کوالٹی ہے یا نہیں ہے, ایبیلٹی پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے.
تو پیغمبر نے یہ اعلان کر دیا. دوسرے دن امیر المؤمنین آگے. کیسے آئے؟ طی الارض کر کے، یعنی مسافتوں کو طے کر کے پہنچ گئے. ان کو دیکھنے کے بعد میں اٹھی ہوئی گردنیں جھک گئیں. ظاہر بات ہے کہ علی کے سامنے کوئی سربلند نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے کہ علم انہی کو ملے گا، کیونکہ جنگ احد میں امیر المومنین کے دائنے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی کلائی کی. علم ذرا سا وہ ہوا تو لوگوں نے چاہا سنبھالنے، تو پیغمبر نے روک دیا کہ نہیں، علی کے پاس رہنے دو، علی جانتے ہیں کیسے علم کو سنبھالا جاتا ہے. واپس نہیں کی. چنانچہ امیر المومنین کو علم دیا اور امیر المومنین علم لے کر کے چلے. آپ نے حملہ کیا. 10 قلعے تھے، پہلے ہی قلعے سے مسلمان لوٹ آتے تھے. آپ نے حملہ کیا، حارث مقابلے میں آیا، مارا گیا. آگے بڑھ گئے، یہودی پیچھے آئے. اب دوسرا کمانڈر ہے انتر، مقابلے میں آیا، وہ مارا گیا. یہاں تک کہ گھبرائے ہوئے یہودی قلعہ قموس میں آ گئے جہاں پر مرہب تھا. مرہب نے ہنگامے کو دیکھا. یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ یہ تمہارے چہرے پر موت کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کہا مسلمان یہاں تک آ گئے. حارث کہاں گیا؟ کہا مارا گیا. کہا انتر سے کہو جاؤ مسلمانوں کو روکو. کہا انتر بھی مارا گیا. یہ سب نامی گرامی پہلوان سردار کمانڈر مارے گئے. کیا مدینے سے نئی فوج آ گئی؟ کیا مدینے سے نیا لشکر آ گیا؟ کہ نہیں، لشکر تو وہی ہے، علمدار بدل گیا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ کمزوری امت اور قوم میں نہیں پائی جاتی، کمزوری قیادت میں پائی جاتی ہے. قائد کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے جو معیار قیادت ہے. ایک یہ ہے کہ وہ شجاع ہو، بزدل نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عالم ہو. چنانچہ جب قوم نے اعتراض کیا طالوت کی قیادت پر، تو قرآن نے اعلان کیا کہ ان اللہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ نے ان کو طاقت بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے. تو معیار قیادت یہ ہے کہ شجاعت ہو، طاقت ہو، قوت ہو، اور ساتھ ساتھ علم بھی ہو. یہ ہے معیار قیادت. اور یہی وجہ ہے کہ جو واقعاً علمدار رسول بن کر کے آیا، اس نے آتے ہی اپنے علم کا اعلان کیا، قرآن کو سنا کر کے اپنی طاقت کا اظہار کیا، در کو چیر کر کے. صلوات بھیجیے بر محمد. آپ جس کو چاہیے مان لیجیے، مگر یہ سوچ کر کے مانیے کہ یہ نہ بزدل ہو کہ سمجھوتا کر لے ڈر جائے، اور نہ جاہل ہو کہ تاکہ باریکیوں سے بے خبر ہو. تو یہ ہے علمدار کی خصوصیات. عزیزوں، علمداری اسلام میں ہر ایک کو نصیب نہیں ہے. علمدار لشکر کون بنتا ہے؟ چنانچہ ایک ایکشن لینا تھا پیغمبر کو، لشکر بھیجنا تھا. تقریباً 400-500 نفری تھی. اس کے لیے کمانڈر کی انتخاب کی باری آئی کہ کمانڈر کس کو بنایا جائے. تو پیغمبر اسلام نے جائزہ لیا، شجاعت کے ساتھ ساتھ علم کو معیار بنایا. چنانچہ اس تمام لشکر میں ایک 19 سال کے جوان کو پیغمبر نے منتخب کیا، اور اس بنیاد پر کہ اس کا علم تمام سپاہیوں سے زیادہ تھا. اس نے پیغمبر کو پورا سورہ بقرہ تنزیل اور تعویل کے ساتھ سنا دیا. اس کے علاوہ نبی کریم کے سوالات کا جواب دیا. جب پیغمبر نے اس کو کمانڈر نامزد کیا تو پھر اعتراض ہو گیا، ان کو کیوں بنا دیا، ان کے اندر کیا ہے، یہ ہم سے بہت چھوٹے ہیں، تجربہ کی کمی ہے. تو نبی کریم نے جواب دیا کہ خاموش ہو جاؤ، معہو سورۃ البقرہ، اس کے ساتھ سورہ بقرہ ہے. یہ انتخاب بتا رہا ہے کہ کمانڈر کا علم سپاہیوں کے علم سے زیادہ ہونا چاہیے. وہ سپاہیوں سے زیادہ جانتا ہو. تو یہ ہے معیار اسلامی لشکر کی قیادت کا، کہ جس کا علم زیادہ ہوگا وہ قائد ہوگا. تو جیسے سپاہی ہوں گے ویسے ہی کمانڈر ہوگا. اگر ایک ایسی فوج ہو جس میں بڑے بڑے فقیہ ہوں
جس میں بڑے بڑے مفسر ہوں، بڑے بڑے عالم ہوں، اور اس میں کسی کو کمانڈر بنایا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ مفسر کی حیثیت سے سب سے بڑا مفسر ہے، یعنی علم تفسیر میں کوئی اس کے مقابلے میں نہیں ہے، علم حدیث میں کوئی اس کے مقابلے میں نہیں ہے، اور علم فقہ میں کوئی اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ وہ کون؟ یعنی امام حسین نے جس لشکر کا علمدار بنایا جناب عباس کو، اللہ سبحان اللہ، تو وہ لشکر معمولی لشکر نہیں ہے، اس میں حبیب جیسا فقیہ ہے، واہ، بریر جیسا مفسر ہے، ہلال جیسا محدث ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنہوں نے امیر المومنین کے سامنے زانو ادب طے کیا۔ اکثر تو اصحاب امیر المومنین، جیسے حبیب امیر المومنین کے اصحاب میں، تو ان کی موجودگی میں جناب عباس کو امام حسین نے لشکر کا علمدار بنایا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جناب عباس کا علم فقہ حبیب سے زیادہ تھا، بریر سے زیادہ تھا، ہلال سے زیادہ تھا، یعنی معصوم امام کے بعد سب سے بڑے عالم اور فقیہ کا نام تھا عباس۔ صلوات بھیجیے سب سے بڑے فقیہ تھے، سب سے بڑے عالم۔ امام حسین نے لشکر کا علمدار بنایا۔ اچھا، علم کا کلر کیا تھا؟ پہلے دور پیغمبر میں علم کا رنگ تھا سفید، جو بریدہ نے بنایا تھا۔ اس کے بعد علم کا رنگ بدلا، بنی امیہ آئے، انہوں نے سرخ کر دیا، لال۔ اس کے بعد بنی عباس آئے تو انہوں نے سیاہ کر دیا، لباس بھی سیاہ، کارنامے بھی سیاہ، اور پرچم بھی سیاہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب امام علی رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کا اعلان ہوا تو آپ نے بنی عباس کی سیاہی کو ہاشمی سبز رنگ سے کچھ کم کر دیا، ہرا رنگ، اور یہ ہرا رنگ پھر بنی ہاشم کی علامت رہی۔ دنیا میں دو ہی رنگ ہے، سفید رنگ امن کی علامت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ہرا رنگ سلو کی علامت ہے۔ واہ واہ، نبی کریم نے جو پرچم بلند کیا تو وہ جنگ کا پرچم نہیں تھا، بلکہ وہ امن کا پرچم تھا۔ اس کے بعد جو بنی امیہ ہے، ان کا پرچم سرخ رنگ کا، اور سرخ رنگ جنگ کی علامت ہے۔ واہ، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کربلا میں جناب عباس کے ہاتھوں میں جو علم تھا اس کا رنگ سبز تھا۔ واہ واہ، آپ پرچم کے مختلف رنگ رکھتے ہیں، لیکن خاص طور سے جو جناب عباس کا علم ہے اس کو ہرے رنگ کا ہونا چاہیے، کیونکہ کربلا میں جناب عباس نے جو علم اٹھایا وہ علم ہرے رنگ کا تھا۔ بنی امیہ کے کمانڈروں کے ہاتھوں میں جو علم تھا، پرچم تھا، وہ سرخ رنگ کا تھا۔ اس سے یہ اعلان ہو گیا کہ بنی امیہ کی اولاد خونریزی چاہتی تھی، اور بنی ہاشم کا نمائندہ ہاتھوں کو کٹا کر کے بھی سبز رنگ کا علم لے کر کے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم سلو چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم امن کے لیے آئے ہیں، سلو کے لیے آئے ہیں۔ تو عزیزوں، جناب عباس کے پرچم کا رنگ سبز تھا۔ اب اس مجلس میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، بس ایک بات کہتا ہوں، اور وہیں صرف کے مسائل کہ ایک دستور ہے کہ کبھی بھی موصوف کے ذریعے صفت کو نہیں پہچانا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی صاحب ہے، وسیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین ٹیچر ہیں، تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بہترین ٹیچر ہیں تو ذہن میں نہیں آئے گی بھائی کیا بہترین ٹیچر کے پاس سے آ رہے ہیں، بہت سے ٹیچر ہیں۔ کسی شاعر کے پاس آپ گئے، آپ نے کہا ہم شاعر کے پاس سے آ رہے ہیں، بہت سے شاعر ہیں۔ کسی عالم کے پاس گئے، آپ نے کہا عالم کے پاس سے آ رہے ہیں، بہت سے عالم ہیں۔ تو صفت کے ذریعے سے موصوف کو نہیں پہچانا جا سکتا، یعنی کوالٹی کے ذریعے سے جس کے اندر وہ کوالٹی پائی جاتی اس کو نہیں پہچانا جا سکتا، لیکن موصوف کے ذریعے یعنی جس میں یہ کوالٹی پائی جا رہی ہے اس کے ذریعے صفت کو پہچانا جائے گا۔ آپ نے میر انیس کا نام لیا
تو ان کی شاعری بھی سمجھ میں آ گئی، ان کا مرثیہ کہنا بھی سمجھ میں آ گیا۔ آپ نے موصوف کا نام لیا تو صفت سامنے آ گئی، آپ نے آیت اللہ سیستانی کا نام لیا تو ان کا علم فقہ بھی سامنے آ گیا، علم حدیث بھی، علم تفسیر بھی، علم تاریخ بھی، ان کے تمام علوم ذہن میں آ گئے۔ تو موصوف کا ذکر کیجئے تو صفت سمجھ میں آئے گی، صفت کا تذکرہ کیجئے تو موصوف نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ کمال صرف اللہ نے جناب عباس کو عطا کیا ہے۔ اگر آپ نے وفا کہا یہ صفت ہے، مگر جناب عباس ذہن میں آتے ہیں۔ آپ نے کہا علمدار، تو دنیا میں بہت سے علمدار گزرے۔ آپ نے کہا علمدار تو حیدر کرار بھی علمدار ہیں، جعفر طیار بھی علمدار ہیں، لیکن اتنے بڑے بڑے علمدار ذہن میں نہیں آئے۔ ذہن میں آئے تو عباس سے علمدار آئے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ اور کیا یہ کہ جس نے جتنی مشکل حالات میں علم کو اٹھایا ہے، جتنی مشکل حالات میں ذمہ داری کو نبھایا ہے، وہیں سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ علم سجا ہوا ہے اس عزاخانے میں، ہمارے تمام عزاخانوں میں علم سجائے جاتے ہیں، لیکن ان تمام علم میں ایک علم مخصوص ہوتا ہے تمام علم سے علیحدہ، اور وہ جناب عباس کا علم ہوتا ہے۔ سارے علم میں مشکیزہ نہیں ہوتا، جو جناب عباس کے نام سے علم ہے اس میں مشکیزہ ہوتا ہے۔ یہ مشکیزہ وہاں پر کیوں، پنجے کے پاس کیوں؟ عزیزوں، جناب عباس جب پانی کے لیے نکلے تھے، امام مظلوم نے اجازت دی اور جناب عباس نے کہا آقا اب بچوں کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اجازت دے دیجئے میں پانی لے۔ اچھا، جب پانی لینے کے لیے جا رہے تھے تو مشکیزے کو گھوڑے کی پیٹھ پر رکھتے، عباس سے چھپا دیتے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ عباس کا مقصد کیا ہے اور کہاں جا رہے ہیں۔ یہ مشکیزہ کہاں پر ہوتا ہے؟ پنجے کے پاس۔ کیوں ہوتا ہے؟ کہ جناب عباس نے اسی طریقے سے آخری مرتبہ علم اٹھایا تھا، یعنی مشکیزے کو پنجے کے پاس باندھ دیا، اوپر باندھ دیا۔ مان لیے پنجہ نہیں تھا تو اوپر باندھ دیا۔ جب اوپر باندھ دیا تو ظاہر سی بات ہے علم کو اٹھایا تو مشکیزہ دور سے نظر آئے گا نا، مقصد واضح ہو جائے گا نا۔ میں کہوں گا مولا جب آپ جا رہے ہیں تو مشکیزے کو چھپا کر کے جائیے، مشکیزہ اگر آپ دکھا کر کے جائیں گے تو دشمن متوجہ ہو جائیں گے، جو دور دور ہیں وہ بھی سمٹ کر کے فرات کے پاس آ جائیں گے۔ جناب عباس جواب دیں گے، وہ بزدل ہوتے ہیں جو مقصد کو چھپا کر کے میدان میں جاتے ہیں۔ میں علی کا بیٹا ہوں، حسین کے لشکر کا علمدار ہوں، لہذا اپنے مقصد کا اعلان کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ میرا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، میرا مقصد صرف پانی لانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ تاریخ لکھی جائے گی جناب عباس نے جنگ کیوں کی، کس لیے گئے تھے؟ کہ بچے پیاسے تھے، ان کے لیے پانی لینے کے لیے گئے تھے۔ ان کو دشمن نے کیوں قتل کر دیا؟ کہ دشمن نہیں چاہتے ہیں کہ پانی وہاں تک پہنچ جائے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پیاسے بچے سیراب ہو جائیں۔ جناب عباس نے حملہ کیا، شیرانہ حملہ، فوجوں کو پسپا کیا، فرات میں گئے، نہر القمہ میں گھوڑے کو ڈال دیا، پانی بھرا اور پیاسے نکلے۔ اب جناب عباس چلے ہیں تو بکھری ہوئی فوج سمٹ کے آ گئی، نہر نیچے ہے لہذا عباس بھی نیچے ہیں، سپاہی اوپر ہیں، بلندی سے نیچے تیر برسا رہے ہیں۔ جناب عباس ان کا دفاع کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ چنانچہ ایک نے تحریر کر دیا جناب عباس کے متعلق ماہر فن نے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ عباس جس نے فن جنگ علی مرتضیٰ سے سیکھا ہو، وہ میدان جنگ میں اتنا غافل کیسے ہو گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ عزیزوں، وجہ صرف یہ تھی کہ جناب عباس جب فرات کی جانب روانہ ہوئے تھے تو ایک زخم بھی نہیں لگا تھا، لیکن جب پلٹ کر کے آ رہے تھے تو اب پوری توجہ جناب عباس کی مشکیزے کی حفاظت کے لیے تھی۔ تیر لگتا ہے لگ جائے، مشکیزہ باقی رہ جائے، بازو کٹتے ہیں کٹ جائیں لیکن مشکیزہ نہ چھپنے پائے۔ داہنا بازو قلم ہوا
اس کے باوجود جناب عباس نے مشکیزے کی حفاظت کی ہے. کچھ دور چلنے کے بعد بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. علامہ اسرائیلی کہتے ضمہو الی صدرہ، جناب عباس نے اپنے سینے سے علم اور مشق کو ملا لیا تاکہ اس کی حفاظت کی جائے. ارباب عزا اس انداز میں جناب عباس علم لے کر کے آگے بڑھ رہے تھے. ادھر کمسن سکینہ در خیمہ پر بیٹھی ہوئے تھے، بچے ساتھ ساتھ تھے. اے بچوں گھبرانا نہیں، میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہوا ہے، پانی لے کر کے ابھی آئے گا. علم کو آتے ہوئے دیکھا، جناب سکینہ کی آس بن گئی. اے بچوں دیکھو فرات سے میرا چچا نکل آیا ہے، اس کے معنی ہے کہ پانی بھر لیا ہے. علم پر نگاہیں ہیں، چچا نظر نہیں آ رہے ہیں. جب داہنا بازو قلم ہوا تو علم جھکا. سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو. علم سنبھل گیا، سکینہ کو اطمینان ہو گیا، علم سنبھل گیا، چچا آ جائیں گے. بچوں میرا چچا جلدی پہنچ جائے گا، تم کو پانی مل جائے گا. اے محمد باقر تم چھوٹے ہو، میں تم کو پہلے پانی دوں گی. نہیں تم سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر ہے، پہلے اس کو سیراب کروں گی پھر تم کو پانی دوں گی. ایک مرتبہ سکینہ نے پھر دیکھا کہ علم جھکنے لگا. الہی میرے امو کی خیر ہو، ہاتھوں کو بلند کیا بارگاہ زدی میں. جناب عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، اب علم نظر نہیں آ رہا ہے، علم جھک گیا ہے. جناب عباس نے حفاظت کی. وہ وقت بھی آیا کہ جب مشکیزہ چھد گیا، عباس کے سر پر گرز لگا. اے بھائی بھائی کی خبر لیجئے. حسین جو باہر ہی کھڑے ہوئے تھے، جنگ کے منظر کو دیکھ رہے تھے. اے بیٹا علی اکبر، میرا عباس گھوڑے سے گر چکا ہے، مقتل میں آئے. عباس کے پاس بیٹھے، علم کو اٹھایا، علم لے کر کے چلے. سکینہ نے دیکھا علم پھر آ رہا ہے. اے بچوں علم آ رہا ہے، پانی بھی آ جائے گا، میرا چچا آیا چاہتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد علم قریب آیا. سکینہ نے کیا دیکھا، علم آیا ہے لیکن چچا نہیں آئے. ایک جملہ کہا، این عمن عباس، ارے میرے چچا عباس کہاں گئے؟ حل یجاہد، کیا وہ جہاد کر رہے ہیں؟ امام نے کہا اے سکینہ تمہارا چچا مارا گیا. مشکیزے پر تیر لگا، پانی بہ گیا. ارباب عزا ایک عجب جملہ ہے امام حسین علیہ السلام نے کہا، اس لیے کہ میدان کربلا میں اکثر وہ تھے جو امام حسین کو پہچانتے تھے، اکثر وہ تھے جو صفین میں امیر المومنین کے ساتھ جنگ کر چکے تھے. امام حسین نے شکوہ کیا، میرا بھائی مارا گیا، میرا علمدار مارا گیا. بہت سے لوگ میرے جاننے والے تھے، کسی نے یہ نہ کہا کہ حسین جنگ اپنی جگہ ہے. ہم کو بڑا افسوس ہوا کہ تمہارا علمدار مارا گیا، تمہارا بھائی مارا گیا. ایک جملہ امام مظلوم نے جناب زینب سے کہا، اے میری بہن زینب مجھے تعزیت پیش کرو، اس لیے کہ میرا بھائی مارا گیا. ارے کسی نے مجھے تعزیت پیش نہیں کی، کسی نے مجھے تسلیت نہیں پیش کی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.